السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل سیم ٹیک، اور اپنے چینل پہ آپ لوگوں کو کہوں گا خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ جیز کیش، ایزی پیسہ اور یو پیسہ سے ریلیٹڈ ہے۔ آئیے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان تینوں اپلیکیشن میں کیا فائدہ ہے اور ان میں کیا کیا بینیفٹس جو ہیں وہ ایک پرسن کو دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ان کے جو ڈیبٹس کارڈز ہیں ان کی کیا پرائسز ہیں، کتنے دن میں ڈیلیور ہوتے ہیں، اور ان کے باقی فیچرز کیا ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ون بائی ون میں آپ کو ہر ایک ویڈیو میں ہر ایک سٹیپ میں ون بائی ون آپ کو بتاؤں گا کہ جیز کیش کی کیا فیچرز ہیں، کیا فیچرز یہ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایزی پیسہ کون سے فیچرز دے رہا ہے اور یو پیسہ کون سے دے رہا ہے۔ تو اس میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کیا کیا فائدے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ تو گائز، اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ایک اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو گائز، شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو جیز کیش سے۔ تو ناظرین، جیز کیش ایک آج کل سب سے زیادہ رننگ موبائل اپلیکیشن کہہ سکتے ہیں جو آج کل ہر ایک پرسن کی ضرورت بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایزی پیسہ بھی ہے، اسی طرح یو پیسہ بھی ہے، لیکن یہ تینوں اپلیکیشن ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفرنٹ سروسز دے رہی ہے۔ اگر ہم جیز کیش کی بات کریں تو جیز یوزر سمپلی اسٹار 786 ہیش ڈائل کر کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، اور ادر نیٹ ورک سے اگر کوئی یوزر جیز کیش کی یوز کرنا چاہیں تو ان کو اپلیکیشن پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی، سائن اپ کرنا ہوگا۔ تینوں اپلیکیشن میں سیم فارمیٹ ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا، سمپل اپنا CNIC نمبر ڈالنا ہے، اپنا CNIC کا ڈیٹ آف ایشو کی ڈیٹ ڈالنی ہے، اور جسٹ سائن اپ کر کے پن بنانا ہے، جو اس کو ایم پن بھی کہتے ہیں۔ ایم پن بنانے کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہو جائے گا، اور سائن اپ کرنے پہ آپ کو 100 روپے تک کا جو بونس ہے یا کیش بیک کہہ لیں جو کمپنی آپ کو دیتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا جیز کیش کافی سروسز دے رہا ہے۔ آپ اس میں سے اپنا کیش کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ اپنے کیش کو ون اکاؤنٹ ٹو ادر اکاؤنٹ بھیج سکتے ہیں فری آف کاسٹ، جیز ٹو جیز۔ اگر آپ بینک اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ چارجز ہیں وہ درکار ہوتے ہیں، لائک 1000 روپے کے پیچھے جیسے 30 سے 35 روپے آپ کو چارج ہوتے ہیں، لیکن جب سے کووڈ سٹارٹ ہوا ہے تو آپ کی بینک ٹرانزیکشن جو ہیں وہ فری ہوئی ہوئی ہیں، اور آپ اس میں اپنی ٹرانزیکشنز وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایزی پیسہ ہے، اس کے لیے بھی آپ کو یہی پروسیس استعمال کرنا ہے، اسٹار 786 ہیش۔ اگر آپ ٹیلی نار کے یوزر ہیں، اور اگر آپ ٹیلی نار کے یوزر نہیں ہیں تو آپ نے اپلیکیشن کے ذریعے لاگ ان کرنا ہے، اپنا CNIC نمبر ڈالنا ہے اور اپنا ڈیٹ آف ایشو ڈیٹ ڈالنی ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ دین آپ ایم پن کریٹ کریں گے اور آپ ٹیلی نار سے ایزی پیسہ کی جو سروس ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یو پیسہ ہے، یو پیسہ کے لیے بھی آپ اگر یو فون کے یوزر ہیں تو آپ اسٹار 786 ہیش ڈائل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس کو ڈائل کریں گے، آپ نے ویریفیکیشن کے لیے وہی پروسیس اپنانا ہے، ڈیٹ آف ایشو ڈیٹ CNIC اور ڈیٹ آف ایشو ڈیٹ ڈالنی ہے CNIC کی، اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہو جائے گا۔ تو آئیے ون بائی ون ہم مزید دیکھتے ہیں ان تینوں میں کیا ڈیفرنس ہے۔ جس طرح جیز کیش ہے، اس کی جو ہیلپ لائن ہے وہ 4444 یعنی 4444 ہے۔ یہاں پہ جو یہ سروسز ہے، اس پہ جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ میں کم از کم 2 روپے 49 پیسے یعنی 2 روپے اور 39 پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے، تب آپ کی کال آگے کنیکٹ ہوتی ہے۔ سیم ایزی پیسہ میں بھی آپ کے پاس بیلنس ہونا چاہیے جب آپ ہیلپ لائن ان کی 347 یعنی 0347 ہو جائے، یا پھر 3737 کہہ لیں، کیونکہ یہ دو ہیلپ لائنز ہیں۔ جو 0337 ہیں، ان کی بینک ہیلپ لائن سے جو کالز آتی ہیں جو اپنی پروڈکٹس اور آفر سروس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ 3737 پہ کال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایزی پیسہ میں کسی قسم کی دشواری آ رہی ہے تو آپ وہاں پہ کال کر کے اپنی کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس کی انفارمیشن لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو یو پیسہ کی، تو یو پیسہ اس ٹائم اراؤنڈ کافی چھایا ہوا ہے، کیونکہ یو پیسہ میں
ہیلپ لائن پہ کال کرنے کے لیے آپ کو کوئی چارجز درکار نہیں ہوتے. یعنی یو پیسہ کی جو ٹیٹرا 7 ہیلپ لائن یعنی 7777 وہاں پہ کال بالکل فری آف کاسٹ ہے. یعنی آپ جب بھی کال ملائیں گے تو آپ کی کال بآسانی مل جائے گی اور آپ کو کوئی چارج نہیں ہوں گے. لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ ان کی بینک ہیلپ لائن پہ ملاتے ہیں، جس طرح یو پیسہ کی جو ہیلپ لائن ہے وہاں پہ کرتے ہیں، تب آپ کو وہ چارج ہوں گے. اسی طرح جیز کیش میں بھی اور ایزی پیسہ میں بھی چارج ہوں گے. تو آئیے مزید فیچرز دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا مزید بینیفٹ ملتے ہیں. تو جیز کیش میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیز کیش میں مزید فیچر یہ ہے کہ جو جیز کیش کا ڈیبٹ کارڈ ہے، جو پہلے 599 روپے میں ہوتا تھا، لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ وہ کارڈ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، تقریباً زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 4-5 مہینے پہلے، اگر آپ 599 روپیز کا اگر آپ کارڈ آرڈر کرتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں یہ ہوتا تھا جب آپ کارڈ آرڈر کرتے تھے تو 15 سے 20 ڈیز کے اندر آپ کو جو ہے وہ کارڈ بینک کی طرف سے مل جاتا تھا. آپ فرسٹ ٹرانزیکشن کرتے تھے، آپ کو 599 روپیز کیش بیک کے طور پہ کمپنی آپ کو ریٹرن کر دیتی تھی. لیکن آج اس کا ریٹ 899 یعنی 899 روپے ہو گیا ہے. جب آپ ان سے کارڈ خریدیں گے تو آپ کو 899 روپے چارج کرنے آپ سے چارج کیے جائیں گے جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے. اسی طرح ایزی پیسہ ہے. ایزی پیسہ کا بھی جب آپ کارڈ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے تقریباً آلموسٹ 600 روپیز تک چارج کریں گے، اور آپ کو جو ان کا ایک ٹائم سرکل پیریڈ ہے اس میں آپ کو 10 سے 15 دن کے اندر کارڈ آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا. لیکن یو فون کا جو کارڈ ہے اس میں اب 2 کارڈ آتے ہیں. ایک یو پیسہ کا آتا ہے اور دوسرا جو ہے پے پاک یو پیسہ کا آتا ہے. ان دونوں کی جو فیس ہے وہ 464 یعنی 464 روپیز ہے. اور یہ جو کارڈ ہے یو پیسہ کی جانب سے آپ کو 6 ورکنگ ڈیز کے اندر ڈیلیور کر دی جاتا ہے. ہوتا کیا ہے، جیز کیش میں جب آپ کارڈ بک کرتے ہیں آپ کو ویریفیکیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ وقت دیا جاتا ہے. وہ 7 دن بھی ہو جاتے ہیں، 10 دن بھی ہو جاتے ہیں، 15 دن بھی ہو جاتے ہیں جو آپ کو کارڈ ڈیلیور کیا جاتا ہے. اسی طرح ایزی پیسہ میں بھی اسی طرح آپ سے جو ہے سروسز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور آپ سے سروسز کی معلومات لی جاتی ہیں یا پھر آپ کو کارڈ. لیکن یو پیسہ کا پروسیس بہت آسان ہے. سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، *786# ڈائل کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپشن نمبر 9 میں جانے ہیں. آپشن نمبر 9 میں جانے کے بعد وہاں پہ 2 آپشن ہوں گے، یو پیسہ ڈیبٹ کارڈ اور پے پاک ڈیبٹ کارڈ ہوگا. تو آپ پے پاک ڈیبٹ کارڈ پہ کلک کریں گے، اپنا ایم پن نمبر ڈالیں گے اور CNIC نمبر ڈالیں گے تو آپ کا آرڈر بک ہو جائے گا. 24 آور کے اندر آپ کو ٹیٹرا 7 یعنی 7777 سے کال آئے گی، جس میں آپ سے وہ کچھ ویریفیکیشن لے گا، جس میں آپ کا نام، آپ کی مدر کا نیم اور آپ کا CNIC پوچھے گا. آپ کی کنفرمیشن کے بعد تقریباً نیکسٹ 2 سے 3 ورکنگ ڈیز میں یو پیسہ آپ کو کارڈ ڈیلیور آپ کے ڈور سٹیپ پہ کرے گا. تو اسی طرح باقی کمپنی کے بھی اپنے پروسیس ہوتے ہیں. اب اس میں مزید اگر ہم دیکھیں اس میں مزید اور کیا بینیفٹ ہیں تو آئیے ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم لون کی فیسلٹیز کو دیکھیں تو جیز کیش یعنی جس کو آپ کہہ لیں جیز کیش کی ایک سروس ہے جس کو یہ لون کے طور پہ بھی آج کل آ رہے ہیں. جو کسٹمر زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو وہ لون بھی دیتے ہیں. اگر وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں سروسز جیز کیش کی تو ان کو لون دیتے ہیں. وہ سٹارٹڈ پوائنٹ ان کا کم سے کم جو ہوتا ہے وہ 2 سے 4,000 کا ہوتا ہے، جس میں کسٹمر کو 4,000 تک وہ منیمم لون دیتے ہیں اور اس کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. یعنی منتھ کے اندر آپ کو کیش جو ہے بیک ہے وہ آپ کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے ود انٹرسٹ ریٹ. ان کا جو بھی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس پہ آپ کو وہ پیسے ریٹرن کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح ایزی پیسہ کے اندر بھی سیم، آپ جو لون وغیرہ ہے وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں. لیکن ایزی پیسہ کے بارے میں جو یہ ہے کہ ان کی بھی یہی سیم پروسیس ہے، لیکن ان میں بھی آپ کو جو سیم جیز کیش میں انٹرسٹ وغیرہ وہ اس میں بھی آپ کو دے کے چیز دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ سے اسی طرح لیتے ہیں. لیکن آج کل جو ڈیفرنٹ اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں جو ایزی پیسہ کے ساتھ اٹیچ ہیں اور وہ جو لون دیتی ہیں تھرو ایزی پیسہ کے ذریعے دیتی ہیں اور ایزی پیسے کے ذریعے آپ سے واپس لیتی ہیں، جن میں آج کل ایک منی مائکرو فنانس نام کی ایک کمپنی ہے جو میرے ذہن میں بھی تھوڑا سا نام نہیں آ رہا. انشاءاللہ میں کمنٹ سیکشن میں بتاؤں گا. وہ 1000 روپے کے پیچھے 200 روپیہ یعنی انٹرسٹ ریٹ چارج کرتی ہے. اگر آپ ان سے لون لیتے ہیں وہ آپ کو فوراً
1 منٹ کے اندر آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں لون دے دیں گے، اور پھر یہ ہے کہ آپ اس ٹائم کے اندر اگر ریٹرن کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کے پیچھے 200-150 کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، یعنی سود دینا پڑتا ہے، تب آپ کا وہ فیس پے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یو پیسہ کے بھی ہے، یو پیسہ بھی لون اپنے کسٹمرز کو فراہم کرتا ہے، لیکن یہ وہ لون نہیں ہوتا، یہ لون ہوتا ہے اگینسٹ بزنس کے، اگینسٹ کسی ورک کام کے، یعنی اگر آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ کا ایک بزنس رن کر رہے ہیں، اگر آپ کا بزنس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کنٹینیو ہے، اس میں اگر جس طرح بھی کووڈ کا جو پروسیس اندر ان ہوا ہے، کافی کاروبار ایسے ہیں جو ٹھپ ہو گئے ہیں، کچھ کاروبار ایسے ہیں جو بالکل سلو ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ آپ اگر آپ رننگ پرسن ہیں، یعنی اگر آپ ایک اچھے تاجر ہیں، تو آپ کے پاس اگر یو پیسہ کا اکاؤنٹ ہے، آپ یو پیسہ بینک تشریف لے جائیں، بلیو ایریا میں ان کی برانچ ہے، وہاں جا کے آپ کچھ ڈاکومنٹس ان کے پیش کریں گے، تب آپ کو یہ تقریباً 1,50,000 تک کا لون دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی 2-3 پروسیس ہوتے ہیں جن پہ یہ آپ کو لون دیتے ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ آپ کو منیمم ایک گولڈ کی رقم، یعنی ایک سونے کی مقدار جمع کرانی پڑتی ہے، تو آپ کو وہ بھی لون ملتا ہے۔ اس پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے تقریباً 35% تک وہ آپ سے چارج کرتے ہیں۔ منیمم یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ ہر بندے کا اپنا ڈیفرنٹ پروسیس ہوتا ہے کہ وہ کتنا لون لے رہا ہے، لیکن جو بینکس ہوتے ہیں وہ 12% 14% تک لون لیتے ہیں، لیکن یہ جو بینکس ہیں یہ آپ سے تھوڑا ہائی ریٹ کا انٹرسٹ چارج کرتے ہیں جو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ایئر کا کر رہے ہیں یا 6 منتھ کا کر رہے ہیں یا 3 منتھس کا، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ان تینوں اپلیکیشن میں آج کل جو فرق چل رہا ہے، آپ دیکھیں جیز کیش اور ایزی پیسہ نے منتھلی جو ٹرانزیکشن کی ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی وہ کیا کی 5,000 کر دی۔ کسٹمر جو تھے 5,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کرتے، یعنی اگر آپ ایک دفعہ 5,000 کی ٹرانزیکشن کر دیتے تھے جو اگلی 2 ٹرانزیکشن کی چانس تھے وہ آپ کی انکمپلیٹ ہو جاتے، اس کے لیے آپ کو نیکسٹ منتھ ویٹ کرنا ہوتا تھا اور آپ کو انتظار میں رہتا تھا۔ لیکن یو پیسہ نے بھی ایک اچھی جو محنت کی، اس نے اپنے کسٹمر کے جو ایک جسے کہتے ہیں تعلق قائم رکھنا وہ رکھا، اور یو پیسہ نے اس طرح کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگائی۔ یو پیسہ نے اپنے جو ٹرانزیکشن فیس تھی جو جس طرح باقی جیز کیش اور ایزی پیسہ نے نہیں کاٹی، اس طرح یو پیسہ نے بھی وہ نہیں کاٹی، پر یو پیسہ نے یہ کیا جو کریڈٹ لمٹ تھی، یعنی ایک دن میں آپ 25,000 تک کی جو رقم ہے وہ ٹرانسفر بھی کر سکتے تھے اور ریسیو بھی کر سکتے تھے، پلس آپ منتھلی آپ کے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، یعنی آپ ایک دن 25 بھیجیں، اگلے دن 25 بھیجیں، اس سے اگلے دن 25 بھیجیں، آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ منتھلی ٹرانزیکشن نہیں تھی۔ لیکن یو پیسہ نے اس مشکل وقت میں ان دونوں اپلیکیشن کے اگینسٹ کافی اچھا ورک کیا، کیونکہ میں تینوں اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں، لیکن سب سے زیادہ بینیفٹ مجھے یو پیسہ ہوا۔ اب بات کی جائے سیکیور کون سی ایپ سب سے زیادہ ہے، جیز کیش کو دیکھیں تو آئے دن آپ نے سنا ہوگا کہ جیز کیش میں کسی کے اکاؤنٹ سے سم ٹرانزیکشن روپیز جو ہیں وہ کٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے جی جیز کیش سیف نہیں ہے، جیز کیش میں مسئلے ہیں۔ میں نے 2-3 پرسن سے پرسنلی انٹرویو کیے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جیز کیش میں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کاٹے، تو انہوں نے اس بات سے ڈس ایگری میں کیا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسٹمر خود ہی کسی کو اپنا پن بتا دے تو اگلے کے اکاؤنٹ سے پیسے آسانی نکال سکتا ہے۔ سیم ایزی پیسہ میں اگر آپ کا پن وغیرہ پتہ لگ جائے یا پن کوئی کال وغیرہ فیک کال آتی ہے، آپ کوئی کال میں اگر اس سے ایگری کر کے پن دبا دیتے ہیں تو آپ کی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے۔ پر یو پیسہ اس معاملے میں کافی سیکیور ہے ٹل ابھی تک، میں کیونکہ تینوں فارمیٹ یوز کر رہا ہوں، جیز کیش، ایزی پیسہ اور یو پیسہ، مجھے آج تک تینوں پہ ایسی کوئی کال ریسیو نہیں ہوئی، تو ہینس یہ بات پروو ہے کہ کسٹمر خود ہی کچھ غلطی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنا نمبر پن خود ہی بتاتا ہے تاکہ اس کے یہ اکاؤنٹ سے پیسے ڈسکنو، ورنہ کمپنی کبھی بھی کوئی ڈیڈکشن وغیرہ نہیں کرتی، ورنہ کافی ایسے یوزرز ہیں جن کو ایسی پرابلمز آ سکتی ہیں، آ رہی ہوں، لیکن دیکھیں باقی بھی کسٹمرز ہیں، باقی بھی کچھ ہیں جو یوز کر رہے ہیں، ہمیں تو آج تک کبھی کال اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اپنا پن سیکیور رکھتے ہیں، نہ تو ہم پن کسی کو بتاتے ہیں، نہ ہی ہم اپنا نمبر کسی کے ساتھ ایسے شیئر کرتے ہیں جس سے ایسی پرابلم کریٹس ہوں۔ تو آپ نے تینوں میں دیکھا ہے، لیکن مجھے کافی ٹائم ہو گیا یو پیسہ یوز کرتے ہوئے، تو آج تک مجھے یاد ہے کہ کوئی ایسی کال مجھے آج تک کوئی ریسیو نہیں ہوئی جس پہ مجھے کسی کسٹمر کی طرف سے کوئی کال آئی ہو کہ غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہوں یا اس طرح ہو۔
کیونکہ یو پیسہ بالکل سیکیور ہے اور یہاں پہ کوئی ایسا فالٹ وغیرہ نہیں ہوتا انٹل آپ خود مسٹیک نہ کریں. پلس یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کی اپنا کیش ان کروانے جاتے ہیں ان کا نمبر جو کیش ان کرنے والا سسٹم ہے وہ بھی کافی سیکیور ہے. آپ کو پن آتا ہے, وہ پن آپ بتاتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہوتی ہے. اس کے اگینسٹ جہاں پہ جیز کیش اور ایزی پیسہ میں صرف آپ نمبر بتاتے ہیں اور آپ کے نام کے ویریفیکیشن کے بعد اماؤنٹ آپ کو شفٹ کر دی جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ناظرین کہ میں نے آپ کو کچھ فیچرز بتائے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اگر ہم اپلیکیشنز میں جائیں تو وہ بہت زیادہ اپلیکیشن میں ہوتی ہے. جس طرح ریڈی کیش جو ہے لون کی اپلیکیشن ہے, جیز کیش کی, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو وہ ڈیفرنٹ لون دیتے ہیں. آپ جس طرح کا سروس استعمال کرتے ہیں اس طرح آپ بیلنس شیئر وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ, ٹھیک ہے, بینک ٹو بینک, وہ بھی ایزیلی ہے. تو کافی زیادہ فیچرز ہیں. اگر آپ کو اس میں کوئی فیچر نہیں سمجھ آ رہا وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, میں آپ کو اس پہ ویڈیو بنا کے بتا دوں گا. کیونکہ یہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے پوری ویڈیو میں آپ کو ایک اورل بتایا کہ یہ پروسیس میں نے کھولا کیوں نہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے آپ کا نمبر آ کے سامنے شو ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پن بھی آپ لکھ رہے ہو, سم ٹائم بندہ اس کو بلر نہ کر سکے, وہ کسی کو پتہ لگے اور وہ اس میں سے ڈیڈکشن وغیرہ کر سکتا ہے. تو میرا اس ویڈیو کو اس طرح بنانے کا مقصد یہ اسی لیے تھا تاکہ سیکیور ہر چیز رہے, آپ اگلے کو بتائیں. تو انشاءاللہ ہم ہر روز ایک نہ ایک ایسی ویڈیو لائیں گے تاکہ کسٹمر کو سکھائیں کہ وہ اپنی سروسز یوز کریں. اس کے علاوہ میں آپ کو مزید تینوں کا فیچر ایسا بتاتا چلوں. ناؤ ڈیز کی اگر بات کریں, اگر آپ جیز کیش میں جاتے ہیں, اگر آپ شاپ کیپر کے پاس جائیں یا بینک میں جا کے اپنے اے ٹی ایم ڈال کے ٹرانزیکشن کرتے ہیں, آپ فار ایگزامپل 1000 روپے نکال رہے ہیں تو آپ کو جیز کیش کی طرف سے 20 روپے کی جو فیس ہے وہ پے کرنی پڑے گی. چلیں 1000 کو نہیں لیتے, یہاں پہ اگر ہم جیز کیش سے 5000 نکال رہے ہیں تو یاد رکھیں اگر ہم ریٹیلر سے لیں یا بینک سے لیں تو تقریباً آلموسٹ 100 روپیز کی جو فیس ہے وہ چارج کی جائے گی. اس کے اگینسٹ اگر ہم ایزی پیسہ کا کارڈ یا ایزی پیسہ جو ریٹیلرز اکاؤنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان سے اگر ہم کیش نکالیں 5000 کے پیچھے اتنی اماؤنٹ لی جائے گی. لیکن برعکس یو فون یہاں پہ نمبر 1 چایا ہوا ہے کیونکہ ان کے ڈیبٹ کارڈ سے آپ 500 نکالیں یا 5000 یا 25000, آپ کی جو فیس ہے وہ 18 روپے 75 پیسے چارج کی جائے گی. یعنی 18 روپے 75 پیسے آپ سے چارج کیے جائیں گے اور یہ جو رقم ہے یہ آپ کو دی جائے گی. تو کافی شاندار سروس ہے اس ٹائم یو پیسہ جو فراہم کر ہے, اور اگر دیکھا جائے تو کافی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے. ان کا جو کارڈ ہے وہ ایزیلی پیٹرول پمپ پہ آپ سویپ کر سکتے ہیں, کسی بھی شاپنگ مال میں جا کے کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ کی طرف میسیج وغیرہ آ جاتا ہے اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہونے کا اور آپ کے پاس وہ اماؤنٹ اے ٹی ایم سے نہ نکلی 24 آورز میں آٹومیٹک آپ کے اکاؤنٹ میں یو پیسہ کے بینک کی طرف سے یو پیسہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور پھر بھی اگر کوئی ایسی مسٹیک ہو, ویسے ایسا کوئی ریزن میں نے چانس نہیں دیکھا کہ یو پیسہ کے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو اور آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں, کیونکہ 24 آور بعد ان کی طرف سے آٹومیٹک یہ ایشو سالو کیا جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج والی پروسیس کی جو ویڈیو ہے تینوں اپلیکیشن جیز کیش, ایزی پیسہ اور یو پیسہ پسند آئی ہوگی. اور میں دعا کرتا ہوں اگر آپ کو اس میں سے کسی بھی ایپ کے بارے میں کوئی بھی فیچر, کوئی بھی پروڈکٹ کی انفارمیشن یا کسی بھی آئیکن جو ان تینوں اپلیکیشنز میں آتا ہے آپ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, اور میں امید کروں گا میں ان کے متعلق آپ کو جواب دے سکوں. انشاءاللہ اب ہم اگلی ویڈیو میں دراز کے اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے اور اس کی پوری 1 بائی انفارمیشن دیکھیں گے. ہم دراز پہ کیسے سیلز کر سکتے ہیں اس کو بھی جانیں گے. تو انشاءاللہ وہ بھی اپ کمنگ ویڈیوز میں بتائیں گے. تو یہاں پہ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ مہربان, اللہ حافظ.